کیونکہ یہ زندگی اتنی مختصر ہے اور واقعات اتنے زیادہ ہیں نا، خالی ایمان کی سمجھ آ جائے سمجھے کہ بہت کچھ ہو گیا، بہت سمجھ آ گیا۔ یہ تھوڑی زندگی ہے، آپ دیکھو کہ فاصلے کتنے ہیں، افراد کتنے ہیں، شہر کتنے ہیں، آپ لوگ کتنا اچھا سفر گزار رہے ہو، وقت نکال رہے ہو۔ آپ دیکھو کہ عمر گزر گئی، کتنے شہر دیکھے آپ نے، زندگی اتنی طویل ہو گئی۔ مقصد ہے کہ جو آدمی علم حاصل کر لے گا نا، اس سے بھی پوچھا جائے گا نا کہ فلاں فلاں زبان کا آپ کو پتہ ہے تو وہ یہ کہہ گا، آپ اندازہ لگا لیں۔ اور صرف یہ زمانہ نہیں، کتنے زمانے روز گزر جاتے ہیں، تو آپ کیا کیا اس میں حاصل کرو گے، کیا کیا دیکھو گے۔ خالی شہروں کے نام نہیں پتہ چل سکتے، لاہور ڈسٹرکٹ کے گاؤں آپ کو نہیں پتہ چل سکتے، لاہور ڈسٹرکٹ چلو شہر لاہور کی گلیاں بتا دو کل کے توبہ توبہ، سڑکیں نہیں بتا سکتے آپ، چھوٹا سا شہر ہے لاہور، شہر کی سڑکیں کتنی ہیں، مین روڈ۔ چلو آپ درویش لوگ ہو، لاہور کی خانقاہیں کتنی ہیں، ساری گنوانا ذرا تو مشکل ہوگا، بس وقت نکالو، کسی ایک واقعہ کے ساتھ وقت نکال لو، یہی بڑی بات ہے۔ نہیں یہ نہیں ہے بات، سمجھتے نہیں ہے آپ، یہ دیکھو سمجھنا نہیں ہے، آپ یہ دیکھو کہ آپ کے ذمہ کتنا کام ہے اور اس میں سے آپ کو کتنا راستہ مل رہا ہے، ارد گرد کتنے فاصلے آپ چھوڑ رہے ہیں، یہ تو دیکھو ہی نا۔ آپ ایک سڑک پہ جا رہے ہو نا لاہور سے پنڈی تک، چلو وہی دیکھ لو راستہ سیدھا کیسا ہے، جو کچھ چھوڑ کے جا رہے ہو راستے میں تو وہ سفر سے زیادہ ہے، سفر سے زیادہ چھوڑا ہوا سفر، فاصلے جو طے کر رہے ہیں اس سے زیادہ فاصلے ہیں جو تم چھوڑے جا رہے ہو، جس انسان سے ملنے جا رہے ہو اس سے زیادہ انسان رہ گئے راستے میں ملنے والے۔ تو یہ سارا واقعہ جو ہے بڑا غور طلب ہے، کر سکتا نہیں انسان، ہیومنلی پاسبل نہیں۔ اگر آپ کو عمر بھی مل جائے نا پھر بھی آپ تھوڑی دیر بعد بیزار ہو جاؤ گے، تھک جاؤ گے۔ تو ایک لائبریرین اگر لگا دیا جائے یونیورسٹی لائبریری کا، اسے کہا جائے کہ تم لائبریرین بن جاؤ، یہ کتابیں ساری تم لکھ لو، پڑھ لو، 2-4 کتابوں کے بعد تنگ آ جائے گا، کیا عذاب میں کتابوں کا عذاب ہے سارے میرے اوپر، تنگ آ جائے گا انسان، جس کام کرنے لگ جاؤ تنگ آ جاؤ گے، فائلوں سے تنگ آ جاؤ، دوستوں کو خط لکھنے لگ جائے گا، کچھ عرصے کے بعد خط میں ہی بنڈل غائب ہو جائے گا، انسان جو ہے نا تنگ آ جائے گا۔ آپ ذرا تھوڑا سا اچھے سویلائز مہذب ہو جاؤ نا، رشتے داروں کو بلانا شروع کر دو، تو میرے خیال ہے کہ 2 مہینے کے بعد آپ تنگ آ جاؤ گے، کیا رشتے دار ہے، یہ رشتے داری کا کیا عذاب ہے، انسان کو اختیار ہی نہیں، تھوڑی دیر کے بعد تنگ آ جاتا ہے۔ مطلب یہ تو انسان کو محبت کے ساتھ رشتہ ہے خدا کے ساتھ، 5 نمازوں تک قائم رہ جائے تو بڑی سلامتی کی۔ اگر اللہ میاں 7 نمازیں فرما دیتے نا تو بڑے بڑے نمازی لوگ جو ہے نا آگے پیچھے غائب ہو جاتے، حالانکہ محبت کا رشتہ ہے، اطاعت کا رشتہ ہے۔ تو یہ ہے انسان کی کل برداشت۔ آپ ایمان کی بھی حد تک بڑھ لو 5 نمازیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 2-3 دفعہ سے کر لو، ایک صبح کر لو، شام کو کر لو، مغرب کر لو، ایک آدھ رات کو کر لو۔ تو یہ ہے انسان بڑی مختصر سی چیز ہے، اور واقعات جو ہے نا بہت دور پڑے ہوئے ہیں، وہ دور بھی انسانوں کے پاس ہیں۔ جب ایک آدمی اطلاع دیتا ہے نا کہ یہ ہے، آپ حیران ہو جاتے ہو کہ دیکھو کیا ہے، اس کو مشاہدہ ہو گیا، اس نے کوئی کرامت دیکھ لی۔ اب اس کا مشاہدہ جو ہے نا، اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے، جو آپ نے دیکھا ہے اس نے نہیں دیکھا، تم نے اللہ کیا فضل دیکھا ہے، اس نے دوسرے نے کیا فضل دیکھا ہے، کس پر کیا انوار ہوئے، کس پر کیا تجلیات ہوئی، ایک کی بات دوسرے سے نہیں ملتی، ایک کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی، ایک کا رونا دوسرے سے نہیں ملتا، ایک کے حالات دوسرے سے نہیں ملتے۔ عجب کیفیت ہے، اتنی بڑی وسیع کائنات ہے، وہ آسمان کی تصویر ہوگی وسیع، یہ زمین کی کائنات وسیع ہے، تو یہاں پر رہنے والے ایک خیال میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ پھر بھی یہ ہمت ہے کہ کوئی ایک خیال نام لے لو، ایک واقعہ بنا لو، یہ اللہ کا ماننے والے سارے، ورنہ حالات الگ 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 الگ، تنخواہیں یکساں ہو تب بھی حالات الگ۔
ایک دفتر میں رہنے والوں کے حالات الگ، ایک تنخواہ میں رہنے والوں کے حالات الگ، ایک مسجد کے نمازیوں کے حالات الگ، رونا الگ الگ سب کا، ہنسنا بھی الگ الگ، تو گفتگو بھی۔ آپ کھانا پکا لو تو ٹیسٹ الگ الگ، کوئی گرم کھائے گا، کوئی ٹھنڈا کھائے گا، کوئی نمکین کھائے گا، کوئی میٹھا کھائے گا، یہ اسی کائنات ہے۔ اس میں جاننے والی، میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ جاننے والی وہ چیز ہے جو تمہارا کام، جس کے ساتھ سروکار نہیں ہے نا، اس کو جاننے کی کوشش نہ کرنا، وہ بھی اتنا ہی وسیع ہے جتنا تمہارا ایمان کا۔ جو تمہارا ضروری علم ہے وہ بھی وسیع ہے، جو غیر ضروری ہے اس سے زیادہ وسیع ہے۔ کئی غیر ضروری حصے میں چلے گا نا تو پھر وہ واپسی بھی نہیں ہونی۔ اگر میں نے کہا بائی دی وے دیکھ لو یہ لوگ کیسے رہتے ہیں، وہ جو لوگ ضروری تھے وہ بھی نہ پتہ چل رہا تھا، جو بائی دی وے گیا تو پھر تو گیا راستہ کھو گیا۔ تو بائی دی ویز بڑے ویز ہیں، بڑے ویز ہیں، تو راستہ سیدھا ایک راستہ ہے، یہ بھی اتنا ہے کہ طے نہیں ہوتا۔ اس لیے بڑی احتیاط سے کوشش کیا کرو، غور سے کرنا کیا ہے، بڑے سنبھل کے جانا چاہیے، ورنہ ذرا آپ ادھر کرنے چلو دیکھا ادھر سے ادھر ہو جاؤ اور شاید واپسی مشکل ہو جائے۔ عجیب وقت ہے۔ ہاں دیکھو پھر وہی بات، پھر میں نے کہا کہ ظلم جھولا کی طرف آپ جاؤ گے تو پھر لمبا سفر ہے۔ اسفل السافلین جو ہے وہ ایک الگ ہے، ماننے والا انسان کو الگ بنایا، سیدھے راہ پہ چلنے والا الگ بنایا۔ اب آپ ظلم جھولا اسفل السافلین کرو گے تو یہ اس سے زیادہ وسیع ہے، پھر آپ نے دوسرا راستہ غلط اختیار کر دیا۔ مقصد ہے کہ اتنے یہ واقعات ہیں، ظالم انسان، جاہل انسان، گمراہ انسان، پست انسان، گرا ہوا انسان، اور بے شمار باغی انسان، سب کچھ۔ اچھا اب دیکھو سمجھے بات، کہ جب یہ کہتے ہو کہ یہ ہے تو ان کا ذکر کرو گے تو سارے لامحدود ہیں۔ آپ کیا کرو، ایک ہی چلو سیدھے راستے پر، اپنے راستے پر کہ یہ میرا راستہ ہے، بچت کی راہ ہے۔ اب آپ ان کے عنوانات بھی دیکھو، کافر کیا ہے، منافق کیا ہے، گمراہ انسان کیا ہے، ظالم انسان کیا ہے۔ راستہ جب اختیار کر لیا اس راستے کے امکانات دیکھتے جاؤ۔ جو چھوڑے ہوئے راستے ہیں میں نے کہا ان کا ذکر نہ کرو۔ اب آپ چھوڑے ہوئے کا ذکر کرتے ہیں، یہ اس آدمی کی عادت ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے جس نے علم کے ذریعے کسی کو متاثر کرنا ہو، جس نے سفر کے ذریعے اپنی جان بچانی ہو، وہ یہ بات نہیں کرے گا آپ کو۔ سفر کے ذریعے جان بچانی ہو، جس نے علم کے ذریعے زور لگانا ہو کہ تم صاحب مجید ہو جاؤ، یہ بیچ کا ہے، یہ علم کا ہے، یہ تبلیغ کا ہے، وہ بھلے کا ہے، لیکن جس جان بچانی ہو وہ ایک ہی راستہ سیدھا جان بچانا۔ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں جان بچانے کی۔ جان بچا دے سب سے پہلے علم سے جان چھڑاؤ، فضل کی تلاش کرو، لمبے چوڑے علم سے بچ ہی جاؤ۔ علم جیسے روب کا علم ہے، ابلاغ کا علم ہے، شور پسندی کا علم ہے، اور جان بچانے کا علم ہے جو اللہ چھوٹا سا راستہ طے کر لیں۔ تو جان بچانے کا راستہ طے کرنے سے بڑی بچت ہو جائے گی۔ علم کے راستوں سے بچو، یہ کیونکہ وسیع ہے، اثبات کا علم بھی وسیع ہے، نفی کا علم بھی وسیع ہے، اور درمیان میں بھی علم وسیع ہے۔ تو بچت کرا اکثر ایک ہی راہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں تک جانا ہے، شارٹیسٹ ڈسٹینس، مختصر ترین فاصلہ دو نقطوں کے درمیان، وہ یہ جو سیدھی لائن ہے، یہی صراط مستقیم۔ زندگی اور موت کے درمیان جو راستہ ہے یہی صراط مستقیم، بندے اور خدا کے درمیان جو راستہ ہے یہی صراط مستقیم۔ تو وہ راستہ ہے جو آپ کا، آپ کی زندگی کا اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرف جاتا ہے، وہ صحیح راستہ ہے، اور اسی راستے کا ذکر کرتے جاؤ، چلتے جاؤ۔ اس کے علاوہ جو راستے تم چھوڑ رہے ہو وہ بڑے راہ، ممکن ہے ان راستوں پر کوئی اعلان یہ بھی ہو کہ یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، درود نانک بابا کا راستہ بھٹو کا، میں بھی اللہ کا راستہ جانتا ہوں۔ آپ ان راستے کی تبلیغ اور ابلاغ میں نہ جانا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ کہتے ہم بھی بدلے اللہ کا راہ رکھتے ہیں، تم رکھو، آپ سے پاس جو رکھتے ہو، ہمارے پاس جب راستہ ہے تو ہم اپنے راستے پہ چل رہے ہیں، باقی راستوں سے تمہیں کیا کرنا۔ اور بھی راستے جاتے ہیں جی اللہ کی طرف، اور بھی واقعات ہوتے ہیں، ہونے دو نا، واقعات ہوتے ہیں ہونے دو۔ تو وہ ہندو بھی بدلے میں راستہ رکھتے ہوں گے آگے بھگوان کا، رکھنے دو، اور یہودیوں کے پاس بھی ہوگا، اگر ان کے پاس کوئی پیغمبر آئے ہوں گے، علیہ السلام سے بدلے پیغمبر ان کے ساتھ ہوگا، پتہ نہیں کون کیا ہو، عیسائیوں کے ساتھ عیسی علیہ السلام تو ہے ہی نام۔ اب یہ جو بھی کہتے ہیں کہیں تو تمہارے پاس ایک اسلام آ گئے تم اس راستے۔ تو مسافر کی زندگی بسر کرنا، مبلغ کی زندگی سے بچ جانا، تبلیغ سے بچ جاؤ۔
اچھا کہتا ہے یہ تم بحث کرتے جاؤ، مجھے نہیں پتا، میں تو صرف سفر کروں گا، طے کروں گا. تو بحث کی بجائے سفر کرو، جان بچو. یہ واقعہ ہے. تو یہ آپ پوچھا آپ نے کہ اللہ کیسے مذاق کرے گا اسلام سے مذاق کرنے والوں کا، تو یہ میں نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا یہ سوال ہم نہیں پوچھ سکتے، ہم نہیں بتا دیتے کہ اللہ کس طرح عذاب دیتا ہے، اللہ ایک منافق کے ساتھ کیا سزا رکھتا ہے، اللہ کافر کو کس طرح کی سزا دے گا، دوزخ کے اندر کیا واقعات ہوں گے، اس کا ہمیں پتہ نہیں سکتا. وہ راستہ ہمیں تعین نہیں کرایا. دوزخ میں کیا ہوتا ہے، پتھر کتنے بڑے ہوتے ہیں، آگ کیسی ہوتی ہے، کیا پتہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، میرا خیال ہے نہیں ہوتی. اور جب اسلام میں داخل ہو کے پھر دوزخ کی باتیں ہم نے کرنی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، اسلام ہی کرو. تو بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے علاوہ راستوں کی متعلق جو ہمارا شوق ہے وہ بھی ختم ہو جائے. علم کا شوق بھی ہمیں نہیں چاہیے، معلومات کا شوق بھی نہیں چاہیے. ہمیں معلوم اسلام کی ہونا چاہیے، یہی ہمارا سفر ہے، یہی ہمارا انجام ہے، اسی کے اندر شب و روز ہمارے گزرنے چاہیے. ہم تیرے راستے کے مسافر ہیں، وہ جو راستے تیرے راستے کے علاوہ راستے ہیں ان کے اندر جو ہے نا ہم نہیں کھونا چاہتے، ہم اپنا مقصد ضائع نہیں کرتے. تو اچھا وقت ہے کہ وہی بات اللہ کی یاد میں چلتی ہے.